پنجاب مراٹھوں کے قبضے میں تو سکھ لاہور پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا، مگر اس وقت تک ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ دیر تک لاہور پر اپنا تسلط قائم رکھ سکتے۔ چنانچہ کمک آنے پر شہزادہ تیمور نے انہیں لاہور سے نکال دیا۔ ادھر احمد شاہ ابدالی کے وکیل نجیب الدولہ کے خلاف دہلی کے وزیر سازشوں کا جال تن رہے تھے۔ غازی الدین وزیر سلطنت نے مراٹھا پیشوا کو دہلی مدعو کیا تھا۔ مراٹھے جنوبی ہندوستان میں زبردست طاقت بن چکے تھے، اب انہیں دارالسلطنت پر اپنا وقار جمانے کا موقع ملا، فوراً رضامند ہو گئے۔ پیشوا نے ایک کثیر فوج کے ساتھ اپنے بھائی رگھو با کو دہلی روانہ کیا۔ نجیب الدولہ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ رگھو با دہلی پر قابض ہو کر پنجاب کی طرف بڑھا۔ راستے میں ابدالی کے قائم مقام کو بھی سرحد سے نکالا۔ شہزادہ تیمور کو بھی اٹک کے پار بھگا دیا اور مراٹھوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ یہ بے عزتی کب گوارا کر سکتا تھا؟ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس دفعہ اس کا مقابلہ دہلی کے کمزور بادشاہ کے ساتھ نہیں بلکہ مراٹھوں کی زبردست طاقت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی ایک جرار لشکر کے ساتھ ہند کا رخ کیا۔ سن 1761 میں پانی پت کے مقام پر دونوں فوجوں کی مدبھیڑ ہوئی۔ مراٹھوں کو شکست فاش ہوئی، ان کے 2 لاکھ سپاہی میدان جنگ میں کام آئے اور زخمی ہوئے۔ مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بھاری صدمہ پہنچا اور انہیں کچھ عرصے تک سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ دہلی کی رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی۔ شہنشاہ دہلی اپنے آباء و اجداد کے تخت کو خیر بات کہہ کر پہلے اودھ اور پھر بنگال میں پناہ گزیر ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی میں زیادہ قیام نہ کیا، اپنا نائب مقرر کر کے افغانستان لوٹ آیا۔ زی خان سرہند کا صوبے دار اور خواجہ عبید کو لاہور کا گورنر مقرر کیا۔ پانی پت کی جنگ کے وقت سکھوں نے دل کھول کر فائدہ اٹھایا، بلکہ ابدالی کی واپسی کے وقت اس کے کیمپ کو بھی خوب لوٹا۔ اس کے بعد تمام خالصہ سردار اپنے جتھوں سمیت دربار صاحب امرتسر میں اکٹھے ہوئے۔ ایک بڑی کونسل منعقد کی جس میں آئندہ کی مہمات پر غور کیا۔ اس قسم کی مجلسیں امرتسر میں گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی مجلس کو سکھ لوگ اپنی زبان میں گرو متا کہتے ہیں۔ خواجہ عبید نے سکھوں کو پسپا کرنا چاہا مگر شکست کھائی۔ خواجہ کا بہت سا سامان جنگ سکھوں کے ہاتھ آیا۔ ستلج پار سکھوں کی دوسری جماعت نے زی خان گورنر سرہند اور اس کے حامی ہنگم فاں والی مالیر کوتلا کو لوٹا۔ جب یہ دل شکن خبریں احمد شاہ کو موصول ہوئیں، وہ انتھک جرنیل سکھوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ گزشتہ فاتح یابیوں سے سکھوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، دل خالصہ میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس بار سکھ سردار ابدالی کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں سکھوں نے ایک جگہ صف آرا ہو کر کھلے میدان میں غنیم کا مقابلہ کیا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ سکھوں کی فوج 40,000 کے قریب تھی۔ لدھیانہ سے 20 میل کے فاصلے پر گورا گھارا کے مقام پر دونوں فوجوں کی مدبھیڑ ہوئی۔ سکھ مذہبی جانثاروں کی طرح کمال درجے کی بہادری سے لڑے، اکال کے نعرے مارتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور دم کے دم میں موت کی دیوی سے بغل گیر ہو جاتے تھے۔ گو سکھ دھڑا دھڑ سے کٹ رہے تھے مگر گرو کے شیر پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس ہیبت ناک جنگ میں تقریباً 15,000 سکھ کام آئے۔ ابدالی نے سکھوں کے ذلیل کرنے کی غرض سے دربار صاحب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سکھوں کے مقدس تالاب کو گائے کے خون سے ناپاک کر دیا اور از آرائے عبرت شہر میں جا بجا مقتول سکھوں کے سر لٹکائے۔ اگرچہ اس قدر بھاری نقصان اس چھوٹی سی قوم کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا، مگر سکھ شکست کے خیال کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔ وہ بتھیری سختیاں جھیل چکے تھے، مصیبتوں اور تشدد برداشت کرتے کرتے لوہے سے فولاد بن چکے تھے۔ احمد شاہ کے منہ موڑتے ہی سکھوں نے جوگ در جوگ اکٹھا ہونا شروع کیا اور اس کے نائب زی خاں پر دھاوا بول دیا۔ زی خاں مارا گیا، سکھوں نے صوبہ سرہند پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال ابدالی نے پنجاب پر پھر چڑھائی کی مگر اس دفعہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ سکھوں کے ایک بڑے نامی جتھے دار بابا آلہ سنگھ کرینِ مصلحت سمجھا، خود افغانستان میں سورش فروغ کرنے کی غرض سے واپس روانہ ہوا۔ احمد شاہ کے واپس آتے ہی سکھوں نے مل کر لاہور پر حملہ کیا۔ ابدالی کا گورنر کابلی مل کر مختصر سی جنگ کے بعد بھاگ نکلا۔ سکھ لاہور پر قابض ہو گئے۔ دل خالصہ کے 3 سپہ سالاروں گوجر سنگھ،
صوبہ سنگھ اور لہنا سنگھ نے لاہور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ آپس میں بانٹ لیا۔ خالصہ نام پر سکہ جاری کیا گیا۔ لاہور کے ہاتھ سے نکل جانے کی خبر سن کر ابدالی پیچ و تاب کھانے لگا، مگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے مجبور تھا، چنانچہ 2 سال تک خاموش رہا۔ تیسرے سال سن 1767 میں ابدالی آخری بار پھر پنجاب آیا۔ سکھ لاہور چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ احمد شاہ بے کھٹکے بڑھا چلا آیا۔ بابا آلہ سنگھ کے پوتے راجہ امر سنگھ کو اپنا نائب سرہند تسلیم کیا۔ ستلج پہنچتے ہی ابدالی کی فوج کا ایک دستہ، جس کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اس کے حکم کے بغیر ہی واپس کابل روانہ ہو پڑا۔ چنانچہ ابدالی کو بھی مجبوراً لوٹنا پڑا۔ وہ ابھی اٹک پار ہوا ہی تھا کہ سکھوں نے لاہور پر پھر قبضہ کر لیا، بلکہ سکھ جتھے دار سردار چرٹ سنگھ نے روہٹاس کے مضبوط قلعے سے ابدالی کے افسروں کو مار بھگایا اور خود قابض ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مراٹھوں کی طاقت پانی پت کے مقام پر مغلوب ہو چکی تھی۔ پنجاب میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو سکھوں کا مقابلہ کر سکتی۔ چنانچہ سکھ جتھے داروں نے بغیر کسی رکاوٹ کے پنجاب پر اپنا تسلط جمانا شروع کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں دریائے جہلم سے سہارنپور تک تمام میدانی علاقے میں خالصہ راج قائم ہو گیا۔